بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله والسلام على عباده الذي اصطفى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، جو صحابی کا نام ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں سلام کس طرح عرض کریں، ہم آپ کی خدمت میں سلام کو کس طرح سے پیش کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ نے ہم کو بتا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ نے ہم کو بتا دیا ہے. ہم تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ پر سلام بھیجتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کو سلام کس طرح سے پیش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سلام اس طرح پیش کریں جیسے کہ ہم تحیات میں نہیں پڑھتے ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے سلام بھیجا کریں. اب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ پر صلوات اور درود کیسے بھیجیں. سلام کرنے کا طریقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
سلام کرنے کا طریقہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، جیسا کہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، اے میرے نبی تم پر میری رحمت ہو اور تم پر سلامتی ہو۔ ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، میری رحمت بھی ہو اور میری برکت بھی ہو۔ صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ آپ پر ہم درود شریف کیسے پڑھیں، درود شریف آپ پر ہم کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اپنی خاص عنایت اور رحمت فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر، تو حمد ستائش کا سزاوار اور عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خاص برکتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، جیسے کہ تو نے خاص برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر، تو حمد کے سزاوار ہے اور عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اللہ کی ذات حمد کے لائق بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگی کے لائق بھی ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، میرا کہنے کا مقصد موضوع یہ ہے، جیسے کہ ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، نماز کے اندر میں اللہم صلی علی اللہم بارک پڑھتے ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے اور اس کے بہت فوائد بھی ہیں اور یہ بہت عظمت والی شے ہے، بہت عظمت والی شے ہے۔ انسانوں پر، خاص کر ان بندوں پر جن کو کسی نبی کے ہدایت اور تعلیم سے ایمان نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، نبیوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو بڑا احسان ہے ہم پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں اس امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی پیروی کرے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ ہر دور کے امتی کو، ہر دور کے، ہر زمانے کے امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کا احترام اور ادب کرے، اور ایک نبی کے بعد جب ایک نبی کی آمد کا وقت ہوتا ہے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا وقت ہوتا ہے، جب ایک نبی کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے نبی کے آنے کا دور شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نبی کا سلسلہ تھوڑی دور کے لیے نہیں بلکہ آنے والے نبی کا مرتبہ اور رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فہرست میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جتنا احترام پہلے نبی پر تھا، پہلی امتوں پر تھا، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے نبی کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ہے، اس آخری زمانے کے نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ سارے امتی، یہ جو آج ہم آپ اور میں اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، وہ سارے نبیوں کے ہم سردار ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی امتی نہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے انعامات رکھے، بڑے بڑے انعامات، اتنا رتبہ بلند کیا، اتنا رتبہ بلند کیا جس کے بارے میں ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کئی مرتبہ جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے، کئی مرتبہ جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے، احمد تم پر سلام، اے نبی تم پر سلام، اے محمد تم پر سلام، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر میری سلام۔ جب عرش بری، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کہا ہے۔ اتنا رتبہ، اتنا رتبہ، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات زمین پر آتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں، وہ گھر میں ہوتے اللہ کے پیغامات اترتے، اللہ کا قرآن اترتا، اللہ کا حکم اترتا، اللہ کا پیغام آتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے حکموں کو بندوں تک پہنچایا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قل قل قل، اے میرے نبی کہو، اے میرے نبی کہو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ ساری 63 سالہ زندگی ہم دیکھیں اٹھا کر کے سیرت کی کتابوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے، پیغمبر وہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبروں کے واقعات کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بڑے بڑے نبیوں کے، جلیل القدر نبیوں کے، جنہوں کے بارے میں لکھا ہے مارے گئے، ستائے گئے، گھروں سے نکالے گئے، تکلیفیں دیں امتوں نے، 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن میں قتل کیا گیا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری اس زمانے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے دوستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ، آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے ان بندوں پر سلام ہو، اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں۔ تعریف کے لائق تو خدا ہی ہے، تعریف کے لائق تو اللہ ہی ہے۔ آج ہم ایک باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے، بیٹا باپ کی تعریف کرتا ہے، بیوی شوہر کی تعریف کرتی ہے، شوہر بیوی کی تعریف کرتا ہے، میاں بیوی بچوں کی تعریف کرتے ہیں، ایک احباب دوسرے احباب کو تعریف کرتے ہیں، ایک خاندان والے دوسرے خاندان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تعریف کے حقدار اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی حق ہے، اسی کا حق بنتا ہے تعریف کے لائق۔ فرمایا اور جگہ فرمایا بزرگان دین فرماتے تم جس طرح سے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہو، کیا میری تعریف، میں کیا تعریف کے لائق نہیں ہوں؟ اللہ فرمایا اللہ بھی تعریف کے لائق ہے۔ دیکھ لو اپنے میں آپ جھانک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے سانچے میں ڈھالا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس آسمان کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، زمین کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھرتی کو کس طرح سے بچھایا ہے، آسمان میں ستاروں کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لگایا ہے، چاند ہے، سورج ہے، بہت سارے ستارے۔ یہی وہ زمین ہے جس پر ہر ایک قسم کے پھل اگتے ہیں، وہی تعریف کے لائق ہے۔ اسی کی تعریف کرنا ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے، اسی کا شکر بجا لانا ہے۔ اس طرح سے فرمایا بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی کس طرح سے کی جائے، فرمایا گیا سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر کہا کرو۔
اللہ کے نام سے تمہاری زبان کبھی نہ تھکے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل الحمدللہ، اے میرے نبی کہو، اے میرے نبی کہو، تعریف کے لائق تو اللہ رب العالمین ہے، تعریف کے حقدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کے لیے ہے تعریف۔ اور آگے چل کر کے فرمایا والسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ، والسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ، اس کے ان بندوں پر سلام ہو۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے بندوں پر سلام ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر رکھا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر سلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر سلام ہو، تمام اولیاء کرام پر سلام ہو، تمام بزرگان دین پر سلام ہو، تمام اہل بیت پر سلام ہو، تمام اس کے ولیوں پر سلام ہو، تمام اس کے بزرگوں پر سلام ہو، تمام اس کے عبادت گزاروں پر سلام ہو، تمام اس کے نمازیوں پر سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اللہ نے منتخب کر کے رکھا ہے ان کو سلام ہو۔ وہ اللہ ہی جانے اللہ کس کو منتخب کر کے رکھا ہے۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو اور تم پر برکتیں ہوں۔ اللہ نے سلام کہا، اللہ کے یہاں اتنی قدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی قدر ہے، اتنی قدر ہے، بزرگان دین فرماتے آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے نہ بناتا تو کوئی شے پیدا نہیں کرتا، میں تجھے نہ بناتا تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کرتا، تو اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ہے۔ فرماتے ہیں بزرگان دین کتابوں میں لکھا ہے کہ عرش بری میں سدرۃ المنتہا میں جوتے سمیت بلوایا گیا، وہ تو الگ بات ہے میرے بھائی، سارا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سارا فرقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سارا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر کے دکھا، مکمل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس دین کو آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے مجمع میں، صحابہ اے میرے صحابہ تم گواہ رہنا کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین کیا میں نے تم پر مکمل نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ ہم سارے کے سارے گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا بھیجا ہوا پیغام، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہمارے تک پہنچایا ہے، مکمل کیا ہے، بلکہ مکمل نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کیا ہے، اس کا حق بھی ادا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مشقتوں میں کاٹی ہے، دکھوں میں جھیلی ہے، پریشانیوں میں جھیلی ہے، اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے ہمارے تک پہنچانے کے لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ پہنچانے کے لیے۔ اللہ کی ذات ہماری قربانیوں سے واقف ہے، اللہ کی ذات ہمارے لین دین سے واقف ہے، اللہ کی ذات ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہر چیز سے اللہ کی ذات ہم سے واقف ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمانی دنیا پر اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے ہم جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، وہی درود شریف فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، وہی فرشتے ہمارا پڑھا ہوا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تک پہنچاتے ہیں۔
جب ایک مرتبہ بندہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ دونوں درود شریف عقیدے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لگاؤ کے ساتھ، عشق اور جنون کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وہ کون سی رحمت ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کون سی رحمت کب آئے گی، اللہ اپنی رحمت کا جلال کب بندے پر نازل فرمائے گا اور اپنی رحمت کب اس کے اوپر نچھاور کرے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 100 مرتبہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا۔ جو آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے، قیامت کی 1 گھنٹی سے، قیامت کے ایک حکم سے، قیامت قریب جب ہوگی تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قرآن مجید کے نسخے قرآن سے ہٹ جائیں گے، اور جتنے قرآن کی عبادت گزار ہیں، جتنے لوگ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جتنے عالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے بھی قرآن کو ختم کرے گا۔ قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، فاضل بھی ہوں گے، لیکن کام ایسا کریں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا راستے میں چڑیا ہیں جن کے اوپر قرآن مجید کی آیاتیں لکھی ہوئی تھی، قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ چڑیا، وہ جانور گندگی میں لتھڑ کر، گندگی میں کھڑے ہو کر کے وہ دانہ چن رہے تھے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں پرندوں کے اوپر، وہ گندگی میں بیٹھ کر، گندگی میں کھڑے ہو کر کے دانے اٹھا رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی بے حد بھی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ایک وقت آئے گا لوگ پڑھیں گے قرآن لیکن عمل نہیں کریں گے، عمل سے خالی ہوں گے، عمل سے بیزار ہوں گے۔ پڑھیں گے لوگ قرآن لیکن عمل سے خالی ہوں گے، عمل سے بیزار ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں، جہاں بھی بندے درود شریف پڑھنے والے ہیں وہ جگہ پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، صرف درود شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اور ان کے وہاں تک پہنچانے کے لیے پڑھیں گا ایک بار، اللہ اس کو انعام دے گا 100 انعام، 100 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوگی۔ بڑا ثواب ہے، اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، عالم فاضل جتنے لوگ ہیں ختم ہو جائیں گے، قیامت ہو جائے گی، حشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، سارے انسان اعمال میں پریشان ہوں گے، اپنے اپنے اعمال میں پریشان ہوں گے، میرا کیا بنے گا، میرا حال کیا ہوگا، اس وقت میں میرے حساب و کتاب کے وقت میں میرا حال کیا بنے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت بھی میں ساتھ دینے والا ہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑنے والے۔ فرمایا گیا بزرگان دین فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک ہی چیز چلے گی، نہ قرآن وہاں کام آئے گا، نہ نماز وہاں پر کام آئے گی، نہ زکوٰۃ وہاں پر کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ دین کا کوئی حصہ کام نہیں آنے والا، وہ ایک چیز وہاں بھی چلے گی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، جب تک ہماری سانس ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ ہم کو زندگی بخشی ہے اس وقت تک ہی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جب تک ہماری سانس اٹکی ہوئی اس وقت تک ہم حج کر سکتے ہیں۔ جتنے اذکار ہیں دین کے، جتنے دین کے کام ہیں وہ سارے کے سارے ہم کو اس وقت تک ہی ہے سیمت، جب تک ہم سلامت ہیں، جب تک ہماری جان ہے، جب تک ہماری سانس ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی تو سارے اذکار، ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ قیامت میں وہ کون سی چیز ہوگی؟ وہ ایک کام چلے گا میدان حشر میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرمائیں گے، اس وقت بھی ایک کام چلے گا، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ دونوں کام چلیں گے اس وقت بھی عرش کے میدان میں۔
اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائیں گے۔ کس طریقے سے؟ احادیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت جب قریب آیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل تجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا درد ہو رہا ہے، کہ تو ہر امتی کا یہی حشر کرے گا، ہر امتی کی موت اسی طریقے سے ہوگی جیسے میرے سینے کے اوپر ایک پہاڑ رکھا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ میں تو نرمی کے ساتھ اختیار کر رہا، مجھے یہ حکم ہی نہیں ملا ہے، جو بھی امتی آپ کا ہوگا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور آپ پر ایمان لانے والا ہوگا، اس کی موت اس طریقے سے نکالوں جیسے کہ مسکے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کی موت ہوگی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جبرائیل مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ اس کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی، اس کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک وقت ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں نے دیکھا اٹھ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، امتی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت پر رحم کروں گا، اور اتنا رحم کروں گا، اللہ کی ذات خود فرماتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، یا اللہ میری امت کا حساب و کتاب کل قیامت کے میدان میں میں لوں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ نے اتنا حکم دیا ہے کہ پردے میں رکھ کر کے اس امت کا حساب و کتاب لیا جائے گا، پردے میں رکھ کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ساری امت کو عام خاص حساب و کتاب چل رہا ہے، اور اس امت کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے حق میں رکھا ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پردے کے اندر حساب و کتاب لیں گے۔ یہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدم البشر ہے، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، اور وہ نبی بھی ہیں۔ وہ ان کی اونچائی 70 فیٹ کچھ ہے، ایسا اونچے زیادہ رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حشر کے قیامت کے میدان میں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کو جگہ دیں گے، عرش کے پاس ہوں گے، وہ سب سے اونچے ہوں گے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ ہر امت کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، ہر امت کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، تو ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی فرشتے پکڑ کر اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ایک امتی کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا احمد، یا احمد، پکارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آواز دیا، یا احمد، یا احمد۔ پتہ تھا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک امتی بھی قیمتی ہے، ایک بندہ بھی قیمتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والا قیمتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امتی ایک بھی قیمتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک اس دنیا کو اس وقت تک چلاؤں گا، دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا، ایک بھی اگر ایمان والا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ اور امت کی قدر ہم کیا جانیں، امت ہم وہی امتی، ہم کیا جانیں ہمارے نبی کی قدر، اور ہم امت ہیں، ہم کیا جانیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کے دور میں پیدا کیا اور آخری نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ ادھر ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے نبی نہ بنا بلکہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا۔ اس دور کے نبیاں بھی اللہ سے مانگا ہے، اس دور کے امتی بھی اللہ سے مانگے ہیں کہ ہمیں امتی نہ بنا بلکہ آخری دور کا نبی، آخری دور کے نبی کا امتی بنا کر پیدا فرما۔
تو پکارا ہے آدم علیہ السلام نے، یا احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک یا اول بشر، یعنی کہ پہلا انسان، اول بشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا سارا ماجرا بتائیے، آپ کا ایک امتی ہے جس کو فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو گھسیٹا ہے، مضبوط سے باندھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کے آسمان کی طرف اٹھایا ہے اپنے چہرے کو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ہاتھ رکھے، داڑھی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ یہ میرا امتی جا رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے، فرشتے رکتے نہیں ہیں، فرشتے رکتے نہیں ہیں، گھسیٹتے ہوئے اس شخص کو لے کر کے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے، اللہ سے مانگا ہے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے جب تک کہ ایک ایک جنتی کو جنت میں داخل نہ کر دے، ایک ایک اپنے امتی کو جنت میں داخل نہ کر دے، ایک ایک اپنے ماننے والے کو جنت میں داخل نہ کر دیں گے۔ 7 دن 7 راتوں کا وقت گزر جائے گا میدان حشر میں، قیامت کے دن میں، حساب و کتاب کے وقت میں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں 7 دن 7 راتوں کا مقدار گزرے گا، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہے گا میرے محبوب سر اٹھاؤ، میں راضی ہوں تم سے، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ درود ابراہیمی بھی ہے، دونوں درود شریف، درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رحمتیں بندے کے اوپر نازل کرتے ہیں، 100 رحمتیں۔ رمضان المبارک کی حدیث میں ہے، فرمایا گیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ ہر وقت ہمارے سر کے اوپر ہلاکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کا نام آنے سے ہم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہ بھیجیں، اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہلاکتی ہے۔ رمضان کی حدیث میں پہلے مصلی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا تو آمین کہا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو ایسا ماجرا کبھی دیکھے ہی نہیں۔ آپ نے ممبر پر تشریف لے گئے، پہلے ممبر پر پیر رکھا آمین کہا، دوسرے پر پیر رکھا آمین کہا، تیسرے پر پیر رکھا آمین کہا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ جس کے بھی سامنے آپ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ آپ پر درود شریف نہیں پڑھتا، اس کی ہلاکتی ہے، اس کی ہلاکتی ہے، اس کی بربادی ہے۔ 100 مرتبہ بزرگان دین فرماتے 100 مرتبہ دن میں 100 مرتبہ تو درود شریف کا ورد کرنا، درود شریف پڑھنا ہر انسان کے ذمہ ہے، حق بنتا ہے بندے کا، یہ حق اس امتی کا حق بنتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہم کو حق ادا کرنا ہے، ہم کون سا حق ادا کریں گے؟ طائف کے سفر کا واقعہ دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بدن سے خون لہو لہان ہے۔ مشرکین مکہ کے واقعات دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم کیا تھا، کتنا ستم کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اوپر جو ظلم کیا تھا ان کے واقعات دیکھو۔ ہم ایک خطرے خون کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان کا حق ادا کرنے کا منشا، ان کا حق ادا کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔
ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی سلام ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل ان پر بھی سلامتی ہوگی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی سلامتی ہوگی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی ہوگی۔ درود شریف کے اندر دعا بھی ہے، درود شریف کے اندر سلامتی بھی ہے۔ اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود محبت کی ہے اور خود محبوب کہا ہے، خود اللہ نے اپنے نبی کو محبوب کہا ہے۔ جیسے کہ فرماتے ہیں فمن احب شیئا اکثر من ذکرہ، جس شخص سے، جس انسان سے، جو شخص سے زیادہ اس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر کرنے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا بار بار اس کے نام پر، اس کی زبان پر نام اس کو لینے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت نہیں کی؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کی بھری پڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اتنے مرتبہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوتی تھی، ہر وقت سلامتی۔ وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، درود شریف کا ورد جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں مسجد پہلے تو مسجد کا دیدار ہو تو درود شریف پڑھو، جہاں بھی مسجد دکھے تو درود شریف پڑھو، مسجد میں قدم رکھے تو درود شریف پڑھو، مسجد کے باہر جاؤ تو درود شریف پڑھو، بازار گلی میں قدم رکھو تو درود شریف پڑھو، بازار میں گلی میں بھی اگر قدم رکھے تو درود شریف پڑھو، اور جب علم کی مجلس لگتی ہے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھو، اور جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھو، اور جب بیان ہوتا ہے اس میں نبی کا نام آئے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھو، اور یہاں تک بزرگان دین نے فرمایا اصحاب کرام کا نام آئے تو بھی درود شریف پڑھو، اور جو نبی کا عاشق ہو، نبی کا معشوق ہو، نبی کا محبوب ہو، جو نبی سے محبت کرنے والا ہو، اس کا نام بھی آئے تو اس کو دیکھے تو بھی درود شریف پڑھو۔ بہت سارے مسائل ہیں، علم کا تذکرہ ہوتا ہے، احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی جاتی ہے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، اس وقت میں دوران میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ صبح اٹھے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، شام ہوئی تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو، ہر صبح فجر کے وقت میں، ہر شام عصر کے وقت میں درود شریف پڑھو۔ بہت لمبے چوڑے مسائل ہیں، وقت کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں درود شریف پڑھنے والے کے ساتھی ہوں گے، رہبر ہوں گے، ساتھ دیں گے اللہ کے رسول۔ حوض کوثر بندے کو نصیب ہوگا، ایک قطرے کے لیے بندہ اس وقت میں ترسے گا۔ جو دنیا میں بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر کھڑا کریں گے، خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ فرماتے ہیں بزرگان دین کل قیامت کے میدان میں 1500 سال کا راستہ ہوگا جہنم کے اوپر، 1500 سال کا راستہ جہنم کے اوپر ہوگا، ہر امتی گزرے گی، ہر انسان گزریں گے اس وقت میں۔ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی آہستہ گزرے گا، کوئی کٹ کر کے جہنم میں گرے گا۔ ایک امتی کا، ایک بندے کا ایسے مضبوط پاؤں ہوں گے، ایسے مضبوط پاؤں بنائے گا اللہ۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے یہ میرا امتی ہے جو دنیا میں مجھ پر درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس کے پاؤں کو اللہ مضبوط کرے گا۔
نہ وہ کٹے گا نہ پھٹے گا، وہ اسپیڈ سے وہ جنت کی طرف بھاگے گا، اس وقت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ نام اعمال تولنے کے وقت میں جب بندے کے نام اعمال میں کمی بیشی ہوگی، اس وقت میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے اور اپنے جھولی میں سے ہاتھ ڈال کر کے وہ نکال کر کے اس کے نام اعمال میں ڈالیں گے۔ پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ میں تجھے جانتا نہیں، میرا باپ نہیں، میرا بھائی نہیں، میرا رشتہ دار نہیں، میرا خاندان نہیں، تو ہے کون؟ وہ پوچھے گا کہ میرے اوپر اتنا رحم کیوں کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا نبی ہوں، تو مجھے وہ وقت یاد کر جس وقت میں تو نے مجھ پر درود شریف پڑھا تھا، میں نے اس کو سنبھال کر کے رکھا ہے، وہ آج میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے۔ نام اعمال میں کمی ہونے کی وجہ سے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کریں گے، اس کی جھولی میں، اس کے ترازو میں درود شریف کا تحفہ ڈالیں گے۔ یہ سارے دین کے ارکان، سارا دین کا کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، درود شریف، اذکار، جو بھی کام ہے یہ دنیا میں ہمارے لیے ہم خود کو مانا ہے، یہ کل قیامت کے میدان میں ہمیں کمانا ہے۔ ایک چیز بھی ضائع نہیں جانے والی ہے، نماز ہماری ضائع نہیں جائے گی، روزہ ہمارا ضائع نہیں جائے، اذکار ہمارے ضائع نہیں جائیں گے، ذکر ہمارے ضائع نہیں جائیں گے، کوئی چیز ہماری ضائع نہیں جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں کل قیامت کے میدان میں جب بندہ پریشان ہوگا تو اس وقت کے لیے سنبھال کر کے رکھے گا، ہر اعمال سنبھال کر کے رکھے گا۔ تو اس لیے اتحیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اتحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، دونوں درود شریف، نماز کے اندر سلام بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر درود شریف بھی ہے، نماز کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی ہے، سلامتی، اے میرے محبوب تم پر سلامتی ہو، تم پر برکتیں ہوں۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے ہمارے تک نماز کو بھیجے، ہمارے تک قرآن کو بھیجے، ہمارے تک دین کو بھیجا۔ ہم کلمے پڑھنے والے ہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھی درود شریف پڑھیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آدم علیہ السلام کے ابھی میں نے بیان کیا، دو فرشتے جہنم کی طرف ایک بندے کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے، تو اس وقت میں اللہ نے آواز دیا میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی فرما برداری کرو۔ اس وقت میں اللہ کی طرف سے پیغام آیا، دو فرشتوں نے رکا کر کے نبی کے حوالے کیا اس بندے کو جو جہنم کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت بھی اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، فرشتوں کو اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، پتھروں کو نبی کا اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، چونٹیوں کو اللہ کے نبی کا اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، درخت کے پتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرتے ہیں، آسمان کی ابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرتی ہے، اور ہم ہیں 12 ربیع الاول آیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، 7 دن میں ہمارا بیڑا غلط ہو جاتا ہے، ہم ہیں یہ نام لیوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔